آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے اور اس رات کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ اس رات میں ہر میرا بھائی، ہر میری بہن یہ 4 رکعت نماز نفل ضرور ادا کریں، کوئی اور عبادت کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن یہ 4 نفل پڑھنے سے اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے نا، اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ نفل پڑھنے سے اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اور جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، پھر اللہ کی بارگاہ سے اللہ کا دوست جو کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اپنے اس دوست کو، اپنے اس بندے کو، اپنی اس بندی کو ضرور اسی رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ ہر سال اس رات میں یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ وہ رات ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ آج وہ رات آ چکی ہے۔ اس رات میں آپ نے کیسے یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اس کی مکمل ترتیب، طریقہ، وقت اور اس کے بعد کون سی تسبیحات پڑھی جائیں گی، یہ مکمل تفصیلات آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ نوافل، یہ عبادت، یہ نماز ایسی ہے جو اس رات کی خاص نماز ہے۔ لوگ ہر سال اس رات کا انتظار کرتے ہیں اور یہ نوافل پڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ 4 رکعت نماز نفل 2 پڑھنے ہیں یا 4 اکٹھے پڑھنے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنے، یعنی 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کا طریقہ، پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد جو آپ نے ذکر و اذکار، جو وظائف، جو تسبیحات پڑھنی ہے وہ بتاؤں گا، پھر دوسرے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا، پھر اس کے بعد جو تسبیحات، جو ذکر و اذکار کرنا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس سے آپ کی تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی آپ نے زندگی میں گناہ کیے، بعض اللہ والوں کا کہنا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کی، اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر بات موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ میں آگے چل کر احادیث پاک بھی بتاتا ہوں، میں سب سے پہلے آپ کو ان نفل کی نیت بتا دوں جو آپ نے سب سے پہلے، یہ شب برات کا خاص عمل ہے، یہ خاص تحفہ ہے، اس لیے آپ اس عمل کو خود بھی کریں، آگے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں، کیونکہ وہ رات آ چکی اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا، شہر شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس مہینے کی نسبت ہو، وہ مہینہ فضیلت اور عظمت میں بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر سب سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ، اور یہ جو درمیان والا عشرہ، اور اس کی آج نصف شعبان کی رات، جس کی حدیث پاک میں اتنی زیادہ فضیلت آئی ہے، اس قدر فضیلت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے، اٹھو شعبان المعظم کے مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے بالیقین یہ رات مبارک رات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس رات میں خود اعلان کرتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ رب کی بارگاہ میں بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا، کوئی تندرستی مانگنے والا ہے تو اس کو تندرستی عطا کر دی جائے گی، کوئی محتاجی سے نجات مانگنا چاہتا ہے تو اس کو محتاجی سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ جو شخص جو چیز مانگتا ہے، اللہ اس رات میں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات، یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کی برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات، رحمت خدا بندی کی رات، عطائے رب ذوالجلال کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، بخشش والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات، قدر و منزلت والی رات، آسمان دنیا سے اللہ تعالیٰ کا نزول رحمت الہی کی رات اور فرشتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نوری ملائکہ
فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس لیے جس رات میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اتریں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 300 دروازے اس رات میں رحمتوں کے کھل جاتے ہیں۔ جو رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس رات کی ساری برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، یہ پہلی 2 رکعت نماز نفل کی نیت ہے۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، لگا کر پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ جب ہاتھ باندھ لیں تو سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ میں اب مکمل ایک ایک لفظ بتاؤں گا، ایک ایک حرف بتاؤں گا، جو کچھ بھی آپ نے اس پوری نماز کے اندر پڑھنا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس لیے آپ نے اس خیر اور بھلائی والی رات کی برکتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ جس طرح باقی زندگی میں آپ نے سارے دن سستی میں غفلت میں گزار دیے ہیں، خدا را اس رات کو سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، کیونکہ وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص اس رات میں یہ نفل پڑھے گا۔ یہ 2 نفل پڑھنا، یہ تو 4 ہے نا، 2 نفل اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے لیکن یہ 4 اکٹھے ہی پڑھنے ہیں۔ ان 4 نفلوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس بندے کے 800 سال کی زندگی یعنی کہ 800 سال کی عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ 2 نفل پڑھنے سے 400 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، پھر 2 نفل پڑھنے سے 400 سال کی عبادت، 800 سال کی عبادت کا اس بندے کو ثواب ملتا ہے جو بندہ یہ نوافل پڑھے گا۔ اس لیے یہ 4 رکعت نماز نوافل آپ نے اکٹھے پڑھنے، اکٹھے پڑھنے سے مراد آپ نے اس کے درمیان میں کوئی بات نہیں کرنی، کوئی فاصلہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ 2 آپ پڑھ لیے 2 پھر پڑھیں 2، ایسے نہیں کرنا۔ جب شروع کرنے ہیں تو پھر 4 اکٹھے پڑھنے۔ ان کا ٹائم یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر، جب مغرب کی نماز ہو جائے اس نماز سے لے کر فجر کی نماز، فجر کی اذان آنے سے پہلے تک آپ یہ نفل پڑھ لیں۔ اگر آپ رات میں نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ یہ نفل دن میں کسی وقت ضرور پڑھ لیجئے گا، تاکہ دیکھیں یہ ہیں رات کے، لیکن یہ مجبوری کے طور پہ اللہ والوں نے فرمایا کہ وہ دن میں بھی پھر یعنی شب برات کا جو دن ہوگا جمعہ کا دن، اس دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ ان نوافل کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بے پناہ فائدے ہوں گے۔ لیکن رات میں پڑھ لیجئے گا، میں بار بار اس بات پر جو ہے وہ زور دے رہا ہوں تاکہ یہ ہیں اس رات کی، اس لیے اس رات میں پڑھیں گے تو رات کی تمام برکتیں اور تمام بھلائیاں آپ کو نصیب ہو جائیں گی۔ اب اسی طرح آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سبحانک اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے پڑھا، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد آپ سجدے چلے گئے، سجدے میں سب سے پہلے آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس تسبیح کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے یہیں سجدے میں یہ آپ جو اکاؤنٹ کریں گے یہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ گنتے جائیں گے، اس میں تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ اب اس کے بعد آپ نے ایت کریمہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ترتیب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے سجدے میں آپ نے یہ ایت کریمہ پڑھنی ہے، جس طرح ہم سجدوں کے اندر جب صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں نا تو صلاۃ و تسبیح کے اندر ہم سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ تسبیح پڑھتے ہیں، اسی طرح ان نفلوں کے اندر آپ نے ایت کریمہ پڑھنی ہے۔ ایت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں یہ نفل بعض لوگوں نے بتائے ہیں کہ یہ نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوا اور 2 بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ 2 نہیں پڑھے جاتے، یہ 4 پڑھے جاتے ہیں۔ 2 پڑھنے سے آپ کو وہ برکتیں نہیں ملتی جو 4 پڑھنے سے برکتیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ راتیں شب برات اور لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گناہ گاروں کو توبہ استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار
کو ریاضت اور مجاہدات کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اب جب سجدے میں چلے گئے، سجدے کی سب سے پہلے تسبیح پڑھی، اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کو حالت سجدہ میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ نوافل، اس کی طرح باقی نوافل سے ترتیب علیحدہ ہے، اس لیے یہ خاص رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بھرنے والے وظیفہ ہے۔ اس لیے اب آپ نے پہلے سجدے کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے 40 مرتبہ، یہ پہلے سجدے میں پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ اب جب دوسرا سجدہ کریں گے، اس سجدے میں بھی آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے 40 مرتبہ، لیکن پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں گے، اور دوسرے سجدے میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ اس طرح اب آپ کی ایک رکعت نماز نفل مکمل ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو جو ترتیب بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ، ہر سجدے میں آپ کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے سبحان ربی الاعلی کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنی ہے۔ اس میں اب سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، سبحانک اللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد آپ نے پھر سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھر آپ نے رکوع جانا ہے، پھر سجدے جانا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 40 بار یہ آیت کریمہ پڑھنی دونوں سجدوں میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جب اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، یہ نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کی جتنی مشکلات ہیں ختم ہوں گی، جتنی بیماریاں ہوں گی ختم ہوں گی، جتنے جادو جنات، جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی زندگی کی رکاوٹیں ہوں گی، جو بھی زندگی کی پریشانیاں ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلے 2 نفل پڑھنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور آپ یوں سمجھے کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی، آپ کی زندگی میں نیا ولولہ آ جائے گا، کیونکہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ کر 3 تسبیح سے مراد ہوتا ہے 300 مرتبہ۔ یہ دعائے یونس بھی ہے، اس کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ سب سے بہترین آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، بالکل آسان سا، ایسے نہ کوئی سمجھائے گا نہ کوئی بتائے گا، اس لیے آپ اس کو آگے دوست احباب تک ضرور پہنچائیں۔ اور کیونکہ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ فیصلوں کی رات ہے، اس میں حکمتیں بانٹی جاتی ہیں، اس لیے بہت سارے مفسرین نے، بہت سارے اللہ والوں نے، بزرگوں نے اس رات کی عظمت اور فضیلت کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے۔ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات میں مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ان کے رزق اتارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے رزق اتارے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات ہی ہوتا ہے، اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی آتے ہیں، اعلان باری تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہا ہوتا ہے۔ جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور فرماتے ہیں اس رات میں رات کو جاگا کرو اور اس دن میں روزہ رکھا کرو، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو جاتا ہے اور اعلان کرتا رہتا ہے، اس لیے اس رات میں جاگنے کی عبادت ہے، اور اس جاگ کر اللہ کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، یہ نوافل پڑھیں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، یہ 2 رکعت آپ نے اسی طرح پڑھے، اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے بعد خوب گڑ گڑا کر اب آپ نے دعا کرنی ہے، اس کے بعد دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ کے پہلے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے، تو یہ آپ کے پہلے 2 رکعت نماز، اس کے بعد جو دوسرے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے نا آپ نے، اس کا بے حد ثواب ذکر کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ جنت میں اپنا گھر دیکھتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو دکھانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو اس کو دکھا دیتا ہے۔ دنیا میں اس کے لیے ایسے زندگی بن جاتی جیسے جنت ہے، یعنی کہ جنت میں جیسے غم نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتے، مصیبتیں نہیں ہوتی، اسی طرح اس کی زندگی میں دکھ، غم، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے بکثرت اس مہینے میں اللہ تعالیٰ، اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں، اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح بعض رسولوں، امتوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو بعض راتیں ایسی ہیں، سال کے اندر 5 راتوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی ایک شب برات کی رات، ایک شب قدر کی رات، ایک 2 عیدین کی راتیں، اور ایک رات جو شب معراج کی رات گزری ہے، اور اسی طرح جمعۃ المبارک کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ راتیں تمام راتوں سے فضیلت رکھتی ہیں، اور یہ رات تو فیصلے کی رات ہوتی ہے نا، اس کو تو ہرگز سستی میں نہیں گزارنا چاہیے، کہیں آپ کے حق میں کوئی اور فیصلہ نہ کر لیا جائے۔ تو پھر اس لیے آپ اس رات کی جتنی زیادہ ہو سکتا ہے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں، اور کہتے ہیں پورے سال اگر جادو سے حفاظت چاہتے ہیں نا، تو بیری کے 7 پتے لے کر پانی میں جوش دے کر، یعنی کہ پانی میں ڈال کر پانی کو اچھی طرح ابال لیں، ٹھیک ہے، جب پانی ابل جائے پتے نکال دیں، اور پھر اس پانی کو ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ غسل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پورا سال جادو سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ ایک اضافی چیز تھی، اس کو اگر کوئی کر سکتا ہے کوشش تو ضرور کر لیں، ورنہ آپ کو جو یہ میں بتا رہا ہوں اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جتنے اثرات ہوں گے اللہ تعالی آپ کے سارے ختم فرما دے گا۔ پھر اسی طرح اس رات میں آپ نے اس طرح نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد اب آپ نے انشاءاللہ اس کو ہر رات کی عبادت کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، گویا کہ آپ نے زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یہ شب برات کے خاص نفل ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے دوبارہ، یعنی کہ پہلے 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اب دوبارہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس ترتیب کے ساتھ۔ اس سے رزق میں اضافہ ہوگا، ترقی رزق کا بھی ذکر آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز جو پہلے آپ نے نفل پڑھے ہیں نا، ان نفلوں کا خاص چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان نفلوں کے ذریعے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور ان نفلوں کے ذریعے آپ پر اللہ تعالیٰ رزق کی برسات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے نا، اس میں آپ کی کوئی ایسا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت، حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور رکھنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مسائل ہیں، بیماری ہے، آپ اس کا تصور رکھ سکتے ہیں۔ جہاں صلاۃ الحاجت کا لفظ استعمال کرنا ہے تو زبان سے صلاۃ الحاجت ہی کہنا ہے، لیکن تصور میں آپ نے اپنا وہ مقصد رکھنا ہے۔ اور دوسری بات عرض کر دوں، اس رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، اور ہماری ایک لائیو دعا ہوگی، اس کے اندر بھی شرکت کریں۔ اس میں ہم نصف شعبان المعظم کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی کریں گے۔ لوگ ہر سال اس دعا میں شرکت کر کے اپنا مقدر سنوارتے ہیں، تو ضرور اس دعا میں بھی شامل ہوں۔ طریقہ میں نے بتا دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر مشکل آسان ہو جاتی، کیونکہ ایک رات آج وقف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھیں پورا سال ہم ایسے گزار لیتے ہیں، سستی میں، غفلت میں، اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ایک رات اللہ کی رضا کے لیے گزاریں، پھر دیکھیں کیسے انعامات آپ کو ملتے ہیں۔ اب دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی نیت آپ نے کرنی، جیسے نیت کا طریقہ بتایا، 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ الرزق اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ پڑھ سکتے ہیں 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، تصور آپ نے رکھنا ہے رزق کا، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لینا۔ یہ آسان سے ہیں، بالکل آسان سے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشانی والی بات نہیں۔ پہلے تھوڑے سا ٹائم لگتا ہے، لیکن دیکھیں جس عبادت میں جتنا ٹائم لگتا ہے، صاف ظاہر اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ 4 پڑھتے ہو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اور جب آپ نے رات ہی وقف کر دینی اللہ کی رضا کے لیے، پھر تو چاہے ساری رات آپ نوافل پڑھتے رہیں، اس کا طریقہ کار بھی میں نے بتایا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے میں نے نوافل پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، یعنی کہ بندہ محتاجی سے بچنے کے نوافل پڑھتا ہے، اس کا طریقہ بتایا ہے، رزق میں اضافہ اور عمر درازی اور نیک
نیک خواہشات اور تمام میں نے نوافل بتائے ہوئے ہیں، آپ ضرور میرے چینل کا وزٹ کر کے تمام نوافل کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، سبحانک اللہ کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی شریف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ اس کے بعد چند ایک وظائف ہیں، یہ آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ یہ خاص نوافل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں خاص ہیں، یہ چاروں آپ نے پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان چاروں کی برکتیں آپ کو اتنی زیادہ ملیں گی کہ آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کا اپنے رزق کا تصور کرنا، اس میں آپ کی جو حاجت ہے اس کا تصور کرنا ہے۔ لیکن جب یہ نوافل پڑھنے کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، شروع کرنے ہیں، اس سے پہلے ایک کام ضرور کرنا ہے، آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، اور استغفار جو میں بتانے لگا وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی ہے۔ اور یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب جس کے اندر سلام بھی ہو، درود بھی ہو، وہ آپ پڑھیں، زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ اگر کوئی درود ابراہیم پڑھنا چاہتا ہے تو وہ درود ابراہیم پڑھے، ورنہ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو تسبیح میں نے شروع میں بتانی ہے کہ آپ نے جب ان تمام یعنی کہ نوافل کا آغاز کرنا ہے، اس میں آپ یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھ کر جتنی بار بتایا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ساری زندگی کے گناہوں کی توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نوافل پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ ہر شخص دیکھ کر آپ پر رشک کرے گا، تعجب کرے گا کہ کیسی اس نے انسان کو زندگی ملی ہے اور کیسے اس کے اچانک حالات سنورے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور یہ نوافل بھی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور جس کی قسمت میں آ جائیں، جس تک یہ پیغام ویڈیو پہنچ جائے، وہ ضرور آگے بھی شیئر کرے، خود بھی کرے۔ کوئی لکھ کر آگے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے تو یہ بھی ضرور کرے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کچھ اور نہیں پڑھنا، بس درود پاک پڑھا، آپ نے اب دعا مانگنی ہے، اور دعا میں اپنی حاجت اس طرح کا طلب کرنی کہ یا ارحم الراحمین میری فلاں مشکل ہے، اس کو حل فرما۔ یا ارحم الراحمین کے الفاظ کے ساتھ جب آپ دعا مانگیں گے، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، حضور نے فرمایا اے یہ شخص اب اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس نے الفاظ ہی ایسے پڑھے ہیں کہ اللہ ان الفاظ کے ساتھ مانگنے والے کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ دوستو اب میں نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل تفصیل آپ کو ایک ایک لفظ کر کے سمجھائی ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اسی طرح یہ نوافل پڑھ کے برکتیں حاصل